نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حالت روزہ میں علاج کے کچھ نئے مسائل۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینا جائز ہے یا نہیں؟ کتب فقہ میں ان امور کی صراحت ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ سے اسے ضرر ہوگا یا مرض بڑھے گا یا دیر میں اچھا ہوگا اور اس کی کوئی علامت ظاہر ہو یا یہ تجربہ سے ثابت ہو یا مسلم طبیب حاذق غیر فاسق کے بیان سے معلوم ہو تو جتنے دنوں تک یہ حالت رہے اسے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد صحت ان کی قضا کرے۔ اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ تو تم میں جو کوئی یہ رمضان کا مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ لہٰذا اگر ایسی صورتحال سامنے ہو جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو بالاتفاق روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینا یا جس دوا کی بھی ضرورت ہو اسے استعمال کرنا جائز ہوگا، جبکہ اس کا استعمال غیر منفذ سے ہو۔ نمبر 2، روزہ کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو گلوکوز لینے یعنی اسے عام دواؤں کی طرح کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی، چاہے وہ گلوکوز پاؤڈر ہو جسے پانی میں گھول کر پیا جاتا ہے، یا گلوکوز ٹیبلٹ ہو جسے منہ میں رکھ کر نگل لیا جاتا ہے، یا گلوکوز سیرپ ہو جسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق 1 یا 2 چمچہ پیا جاتا ہے۔ ہاں، انجیکشن سے انسولین یا گلوکوز لینے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مفسد صوم وہ دوا یا وہ غذا ہے جو منافذ اصلیہ کے ذریعے کوئی چیز دماغ یا معدہ تک پہنچے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انجیکشن کے ذریعے جسم میں جو سوراخ ہوتا ہے وہ منفذ نہیں ہوتا بلکہ مصنوعی مسام ہوتا ہے۔ لہٰذا انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں۔ جمہور فقہائے اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ انجیکشن کے بارے میں فرماتے ہیں، فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ انجیکشن سے دوا جوف میں نہیں جاتی۔ اب روزے کی حالت میں ڈائلیسس یعنی خون کی صفائی کرانے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو ڈائلیسس یعنی خون کی صفائی کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہیمو ڈائلیسس۔ اس میں خون سے فاسد مادوں، اضافی نمک اور زائد پانی مشین کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے، پھر دواؤں اور کیمیاوی و غذائی مواد کے اضافہ کے ساتھ رگوں کے ذریعے خون جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں کوئی چیز منفذ سے جسم کے اندر نہیں جاتی اور نہ ہی جوف معدہ دماغ میں جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نمبر 2، پیریٹونیل ڈائلیسس میں مریض کے پیٹ میں موٹی تہ تک سوراخ کر کے اندر معدے سے متصل بیرونی جھلی تک ایک پائپ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ایک خاص قسم کا پانی پیریٹونیل فلوئڈ پیٹ کی جھلی میں ڈالا پھر باہر نکالا جاتا ہے۔ تو جراحی اور دوا رسانی کا یہ عمل جائفہ یعنی زخم شکم میں دوا رسانی کے عمل کی طرح ہے، جس کا حکم مذہب امام اعظم پر فساد صوم ہے۔ بہار شریعت میں ہے، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں، اور وہ دوا تر تھی جب بھی جاتا رہا اور خشک تھی تو نہیں۔ ان فقہی عبارات کے پیش نظر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ گردے کا مریض پہلے تو یہ کوشش کرے کہ پیریٹونیل ڈائلیسس کرائے تو احتیاطاً روزے کی قضا بھی کرے۔